ناظرین السلام علیکم۔ آغاز محرم ہو چکا ہے۔ پہلی محرم کی مناسبت سے آج کی نشست میں ہمارے ساتھ موجود ہیں حجت الاسلام والمسلمین مولانا سید عروج الحسن رضوی صاحب قبلہ۔ ہم اس پورے عشرے میں مختلف موضوعات پر ظاہر مظلوم کربلا کی حیات کے حوالے سے، مظلوم کربلا کے دیے ہوئے دروس کے حوالے سے، مظلوم کربلا کے بنائی ہوئی ایک کائنات کے حوالے سے گفتگو کریں گے، اور ہماری کوشش یہ رہے گی کہ یہ سلسلہ انشاءاللہ پورے ایام اعظام میں جاری رہے مختلف علماء کے ساتھ۔ ہم نے کاغذ پہ رکھ دیا آنسو، لوگ سمجھے حسین لکھا ہے۔ حسین آنسو، عجیب ربط ہے۔ وہ نانا کہ جس نے زبان چسا چسا کے حسین کو پالا، اس نانا نے کہا کہ ہر مومن کی آنکھ کے آنسو کا نام ہے حسین۔ وہ حسین جس نے کربلا میں داخل ہونے کے بعد اپنی زندگی ختم ہونے کے پہلے تک کہا، مجھے رلا رلا کے مارا گیا۔ وہ حسین جس کے بچوں نے اپنے صحابیوں سے کہا، ہمارے چھٹے امام جعفر صادق علیہ السلام نے مفضل سے کہا، مفضل کبھی رونا آئے تو ہمارے جد حسین پر رو لینا۔ یہ محض کوئی ایک جذباتی فیصلہ نہیں ہے، یہ کوئی ایک جذباتی جملہ نہیں ہے، یہ امامت کی زبان سے نکلے ہوئے الفاظ ہیں جو کبھی عبث نہیں ہوتے، بے معنی نہیں ہوتے۔ یہ بات صرف اس لیے کہی گئی ہے کہ ہر درد مند انسان، ہر درد مند دل رکھنے والا انسان جب حیات کو صحیح معنی میں سمجھنا اور پرکھنا سیکھے گا تو اس کے لیے اسے حسین کی ضرورت پڑے گی۔ حسین ایک آفاقی مذہب کا نام ہے، حسین ایک آفاقی حیات کا نام ہے، حسین ایک آفاقی درس کا نام ہے۔ کائنات اپنے سفر پر رواں دواں جب بھی ہوگی، ہر سفر پر، ہر موڑ پر ایک حسین کی ضرورت ہے، اور یہ حسین اسی حسین سے جنم لیں گے جس نے کربلا میں اپنی کائنات مسکراتے ہوئے لٹا دی۔ میرے نانا کا دین بچ جائے، انسانیت بچ جائے، انسان بچ جائے، بھلے ہی حسین اپنے پورے گھر کے ساتھ فنا ہو جائے۔ ناظرین، اب ہم سیدھے مولانا صاحب سے اسی موضوع پر اور اسی قسم کے بہت اہم موضوعات پر گفتگو کرنے کے لیے آپ کو لیے چلتے ہیں۔ گزارش ہے کہ اس مختصر سے پروگرام میں، اس عشرے میں آپ ہمارے ساتھ رہیے گا۔ جناب السلام علیکم۔ علیکم السلام ورحمۃ اللہ۔ کربلا کی آفاقیت کا کیا راز ہے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ بڑا لطیف اور بڑا گہرا اور واقعاً سوال میں جو لفظ ہے آپ کا، اسی لحاظ سے عرض کروں کہ آپ کا سوال بھی بڑا آفاقی ہے۔ کربلا کی آفاقیت کا راز کیا ہے؟ وہ کیا اسباب اور علل ہیں کہ جن کی بنیاد پر کربلا جو ہے اس کو آفاقیت حاصل ہوئی؟ آفاقیت کا مطلب یہ کہ زمان و مکان میں جس پیغام کو مقید نہ کیا جا سکے اسے آفاقی کہتے ہیں، اور جو نسلاً بعد نسلاً جس کی سرحدیں صبح قیامت سے جا کے مل جائیں۔ اس کا سب سے اہم ترین راز یہ ہے کہ دیکھیے، حسین اصل میں جس مشن پر تھے وہ ان کے نانا اور تمام انبیاء و مرسلین کا مشن تھا۔ ان کے نانا نے اپنے کو پیغمبر کی حیثیت سے بعد میں انٹروڈیوس کرایا ہے۔ قرآن بعد میں آیا، وحی بعد میں آئی ہے، شریعت بعد میں آئی، رسالت بعد میں آئی۔ 40 سال تک وہ کیا کرتے رہے؟ دیکھیں، یہاں سے آپ دیکھیں کہ یہاں مذہب اور دین اور عقائد اور شریعت اور احکام
وہ چیزیں جو ہیں وہ بہت بعد میں آتی ہیں. پہلے حقیقت میں کردار سازی آتی ہے، یعنی انسانیت اور فطرت جو ہے وہ بیس ہے دین خدا کی. اب پیغمبر اکرم نے جو بات شروع 40 سال تک انتظار کیا ہے، اپنی صداقت اور اپنے خلق عظیم اور اپنی امانت کا پہلے لوہا منوا لیا، سکہ بٹھا لیا، یعنی خود دشمنوں سے، مخالفین سے اعتراف لے لیا، مشرکوں سے، کہ تم سا صادق و تم سا امین نہیں دیکھا. یہی سبب ہے کہ پیغمبر اکرم جو ہیں وہ محسن انسانیت ہیں. وہ فقط اسلام کے پیغمبر نہیں ہیں، وہ انسانیت کے پیغمبر ہیں. اللہ نے، وہ تو بعد میں آیتیں آئی ہیں کہ ہم نے آپ کو الی الناس کافہ، ہم نے آپ کو تمام انسانوں کے لیے بھیجا ہے. سبحان الذی نزل الفرقان علی عبدہ لیکون للعالمین نذیرا. بابرکت ہے وہ ذات کہ جس نے اپنے بندے پر فرقان نازل کیا تاکہ وہ عالمین کے لیے نذیر و بشیر و رسول قرار پائے. تو یعنی ان کی رسالت جو ہے وہ عالمین و تمام عالم انسانیت کے لیے ہے. اب یہ مشن لے کے چلے ہیں پیغمبر کے بعد مولا کائنات. اور اسلام کا بنیادی جو دستور ہے اور جو اس کا دستور اساسی ہے، جو منشور حقیقی ہے، وہ یہ ہے کہ انسان کو اللہ نے آزاد پیدا کیا ہے، وہ آزاد رہے، وہ کسی کی غلامی میں نہ جائے. اچھی بات ہے، سبحان اللہ. یہی امام حسین، میں بیک گراؤنڈ اس لیے بیان کر رہا ہوں کہ یہ وراثتیں چلی آ رہی ہیں. یہ کوئی نیا کربلا کا واقعہ اور یہ حسین کا اقدام جو ہے وہ کوئی ان کا اپنا اکیلا کوئی اجنبی انیشیٹو نہیں ہے، اقدام نہیں ہے، بلکہ ان کے باپ نے بھی کہا کہ اکیلے حسین کا انیشیٹو، اکیلے حسین کا نہیں ہے. کربلا تو آدم سے لے کر خاتم تک اور پھر مولا کائنات امام حسن جناب سیدہ سب کی محنتوں کا نچوڑ ہے کہ جو حسین کے ذریعے اور حسین کے ہاتھوں پر وہ پورا مشن جو ہے وہ کامیاب ہوا ہے. چنانچہ حسین سب کے منتخب ہیں اور سب کے نمائندے ہیں. اب مولا کائنات نے بھی فرمایا کہ اے انسان، تجھے اللہ نے آزاد پیدا کیا ہے تو کسی کا غلام نہ بن، آزاد زندگی گزار. یہاں تک کہ خود اپنا بھی بتا دیا کہ ما عبدتک خوفا من نارک ولا شوقا الی جنتک بل وجدتک اہلا للعبادۃ فعبدتک. مولا کائنات نے فرمایا، علی ابن ابی طالب نے اللہ سے کہہ رہے ہیں، یعنی اسی آزادی کا جو اللہ نے آزادی دی ہے، اس آزادی کا اعتراف اور اعلان کر رہے ہیں تاکہ قابل تقلید بن جائے یہ میرا جملہ اور میرا عمل اور میرا مزاج، اور اللہ ہم سے بندوں سے کیا ایکسپیکٹ کرتا ہے، کیا توقع ہے، وہ سمجھ میں آ جائے کہ اے پروردگارہ، نہ تیرے جہنم کے خوف میں تیری عبادت کی ہے، نہ تیری جنت کے شوق میں عبادت کی ہے، بلکہ یہاں یہ بھی بتانا چاہتے ہیں کہ خدا کی عبادت جو ہے اور یا خدا کو ماننا جو ہے وہ بھی کسی جبر کا نام نہیں ہے. جبر کا نام نہیں ہے، آزاد پیدا کی ذہنیت بنی ہوئی ہے، مزاج بنا ہوا ہے کہ آپ اسلام میں داخل ہو گئے تو پھر ہر کام آپ کو جبرن کرنا. بلکہ اس سے بھی آگے جا کے مولا کائنات نے کہا ہے کہ شوق جنت میں اگر تو عبادت کر رہا ہے تو وہ تاجرانہ عبادت ہے، اگر تو خوف جہنم میں کر رہا ہے تو یہ غلامانہ عبادت ہے، بندہ آزاد ہے. جنت اور جہنم انوالو نہ ہو، بلکہ اللہ کی معیار کو اور اس کے احسان کو پہچان کر اس کی قدردانی میں تو سجدہ شکرانہ اور بندگی شکرانے والی کر، یہ اس کا حق ہے. چنانچہ آپ نے یہی کہا کہ میں نے تجھے اہل پایا ہے کہ تیری بندگی کروں، تو یہ جبین آزاد تیرے آگے جھکی ہے. حسین اس آزاد بیک گراؤنڈ کو لے کر چلے ہیں آگے. اسی لیے حسین فقط اسلام کے نمائندے نہیں ہیں. اگر آپ خصوصی معنوں میں دیکھیں تو اسلام کا مطلب ہے عقل، عقل کا مطلب ہے اسلام، اسلام کا مطلب ہے فطرت، فطرت کا مطلب ہے اسلام، اسلام کا مطلب ہے انسانیت، انسانیت کا مطلب ہے اسلام. الگ الگ نہیں ہے، مگر کیونکہ ادیان و مذاہب کی بونی بونی دیواریں عالم بشریت میں اٹھائی گئی ہیں، لہٰذا ہم کو حسین کی شخصیت کو ذرا سا اسلام اور دین اور شریعت اور قرآن اور وحی اور حتیٰ کہ ان کے نانا اور ان کے باپ سے الگ ہو کر ہمیں اس لیے دیکھنا پڑتا ہے کہ حسین کے پیغام کی آفاقیت کا راز کیا ہے. وہ یہ ہے کہ حسین میدان کربلا میں آئے ہیں تو حقیقت میں وہ امام الاحرار بن کے آئے ہیں، وہ ابو الاحرار بن کر آئے، وہ آزادوں کے امام بن کر آئے ہیں، وہ ان سے سکتی ہوئی انسانیت کے درد کا مداوا بن کر اور سینہ انسانیت میں جو ناسور جبر و ظلم و استبداد و فرعونیت و نمرودیت نے بنا دیا تھا، اس کا مرہم بن کے حسین آئے ہیں. یہی سبب ہے کہ حسین نے سب سے پہلا جو پیغام دیا ہے، جو بہت مشہور ہے کتابوں میں ہے، کہ جب بیعت یزید آپ سے مانگی گئی تو آپ نے کہا مثلی لا یبایع مثلا، میرا مثل میرا جیسا اس کے جیسے کی بیعت نہیں کر سکتا. دیکھیے پھر حسین نے اپنے بزرگوں کے مزاج کو
بھی اپنے اس جملے سے آشکار کر دیا. یہ نہیں کہا کہ میں یزید کی بیعت نہیں کروں گا, حسین یزید کی بیعت نہیں کرے گا. اگر حسین یہ کہہ دیتے کہ حسین یزید کی بیعت نہیں کرے گا یا میں اس کی بیعت نہیں کروں گا, تو پیغام حسین انکار بیعت حسین, حسین کا جو معرکہ کربلا تھا وہ ایک انڈیویجول اور ایک شخصی ایک مسئلہ اور ایشو اور معرکہ بن کے رہ جاتا. مگر حسین نے میرا جیسا اور اس کے جیسے کے لیے یہ سمبولک لینگویج جو استعمال کی ہے, یہ تمثیلی زبان جو استعمال کی ہے, یہ اس لیے کی ہے کہ میرا پیغام محدود نہ ہو بلکہ کربلا ایک اسکول بن جائے, میرا انکار بیعت ایک مکتب بن جائے, یہ قابل تقلید ایک مکتب بن جائے. یعنی صبح قیامت تک جو بھی آزاد انسان ہے وہ کسی بھی دھرم اور مذہب کو ماننے والا ہو, یہ سب پیچھے ہے. حسین کا پیغام آگے آگے ہے کہ اگر کوئی بھی وقت کا ظالم کھڑا ہو تو اس کے خلاف علم بغاوت بلند کرو, اس کے خلاف صدائے احتجاج بلند کرو. یہی سبب ہے کہ اس گنبد بے در کائنات اور اس کائنات کی تاریخ کے اندر جہاں کہیں بھی ظلم و جبر و استبداد و ظالمین کے خلاف صدائے احتجاج بلند ہوتی ہے, وہ حقیقت میں اس صحرائے کربلا میں یکا و تنہا مظلوم کی صدائے احتجاج کی ایکو ہے, یہ باز گشت ہے. اسی لیے جتنے انقلاب آئے ہیں وہ حسین کی کہیں نہ کہیں حسین کے نقش قدم پہ نظر آئے ہیں. اور لوگوں نے فخر محسوس کیا ہے یہ کہنے میں کہ ہم نے یہ کربلا حسین سے سیکھی, یہ درس کربلا سے سیکھا. یہی آفاقیت کا حسین کی راز ہے کہ حسین حقیقت میں انسانیت کو لے کے آگے بڑھے ہیں. اسی لیے حسین کے بابا کا دیکھیے, پھر میں کہہ رہا ہوں استمراری تاریخ ہے, یہ ایک مشن ہے انبیاء و مرسلین کا جو ائمہ میں جاری ہوا. حسین جس کا نقطہ عطف و ٹرننگ پوائنٹ ہے, یعنی حسین نے اپنے پچھلوں کا مزاج بھی بتا دیا ہے, اگلوں کا بھی. میرا جیسا اس کے جیسے کی بیعت نہیں کر سکتا, یعنی میرے نانا نے اپنے وقت کے طاغوت اور ظالم کی بیعت نہیں کی تھی, میرے بابا نے بھی اپنے وقت کے کسی ظالم و طاغوت کی بیعت نہیں کی تھی, میرے بھائی نے بھی کسی کی بیعت نہیں کی ہے. ابتدا میں جناب رسالت مآب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے لیے لوگوں نے ان کے اعلان نبوت کے وقت ہی جو اقرار کیے تھے دو, کہ آپ کے جیسا صادق اور امین نہیں دیکھا, تو یہ امام حسین بتانا چاہتے ہیں کہ اگر صداقت اور امانت داری ہے تو وہ حسین سے آ کے سمجھو تمہیں آدم سے لے کے یہاں تک چل کے آئیے. بس تو اس لحاظ سے انسانیت کی آبرو حسین نے بچائی ہے. ان کے والد کا بھی, یعنی اس جملے کو کہہ کے اپنے والد کا مزاج, امیر المومنین اپنے باپ کا مزاج بھی حسین نے یہ بتا دیا کہ کیا تھا. آخری وقت کی وصیت جس میں حسین اور حسن ان دونوں سے اور صبح قیامت تک کے مولا نے اپنے چاہنے والوں کو وصیت کی ہے کہ کن للظالم خصما وللمظلوم اونا, ظالم کے ہمیشہ دشمن رہو, مخالف رہو, کوئی بھی ہو. یہ نہیں کہ اس کا مذہب کیا ہے, دھرم کیا ہے, دین کیا ہے, مطلب کیا ہے, مکتب کیا ہے, تم سے اس کی پڑتی ہے یا نہیں پڑتی ہے, نہیں. اگر وہ ظالم ہے تو تم اس کی مخالفت کرو, وللمظلوم اونا, اور مظلوم کی ہر حال میں مدد کرو, اعانت کرو, ڈیفینڈ کرو, سپورٹ کرو, ساتھ دو, وہ کسی بھی مذہب اور کسی طرح نقصان نہیں ہے تمہارا. تو حسین کی آفاقیت کر آپ دیکھ تو لیں کہ حسین نے ڈوبتی ہوئی نبض انسانیت کو ابھار دیا ہے, ڈوبتے ہوئے قلب انسانیت کو سہارا دے دیا ہے, یہ کہہ کر کہ ظالم کی مخالفت کرنی ہے وہ کوئی بھی ہو, مظلوم کا ساتھ دینا ہے وہ کوئی بھی ہو. اسی لیے ہر ظالم حسین کے نام اور حسین کے ذکر شہادت اور حسین کے مصائب سے گھبراتا ہے, اور وہی فتوے بھی دیتے ہیں کہ جن کو خوف ہوتا ہے کہ ظالموں کے چہروں سے نقاب یا ذکر الٹ دے گا, کیونکہ حسین کے غم میں, حسین کے ذکر میں, حسین کی شہادت میں یہی تاثیر ہے. یہ بات اور ہے کہ ایک طرف حسین دین اسلام اور قرآن اور شریعت کے جتنے بھی اصول ہیں انہی پر عمل کرتے ہوئے آگے بڑھ رہے ہیں. یہی سبب ہے کہ اپنے ہر اقدام کی دلیل میں یا آیات قرآنی سے استدلال کرتے ہیں یا اپنے نانا کی احادیث سے استدلال کرتے ہیں, کہ کوئی یہ نہ کہے کہ حسین الگ سے چل رہے ہیں. مگر کمال حسین یہ ہے کہ اس رخ سے مس کیا ہے, اس رخ سے ٹچ کیا ہے عقل و جذبات و فطرت انسانی کو, کہ بلا تفریق ادیان و مذاہب و مشارب ہر شخص حسین کے در دولت پہ نظر آتا ہے. حتیٰ کہ جو حسین کے نانا کو نہیں مانتا پیغمبر, وہ حسین کے در پہ نظر آیا. جو حسین کے باپ کو نہیں مانتا ہے امام, وہ حسین کے در پہ نظر آیا. اس میں ایک سوال آ رہا ہے بیچ میں, خواجہ معین الدین چشتی نے بھی یہ فرمایا ہے, شاہت حسین بادشاہت حسین. آخری لفظ بڑا قیامت کا ہے کہ حقا کے بنا لا الہ است حسین. یہ ان کی سمجھ میں تو آ گیا, ہم مسلمان کو کیسے سمجھائیں؟ اس کو یوں سمجھنا چاہیے کہ جتنے بھی آسمانی ادیان ہیں, جی, جو وحی کے قائل ہیں, جو ریولیشن کے قائل ہیں, جو
پروفٹ ہوڈ کے اور آسمانی کتابوں کے قائل ہیں زیادہ تر وہی ہیں, بہت کم ایسے لوگ ہیں. تو یہ جتنے ادیان سماوی ہیں ان کا جو نقطۂ مشترک ہے اور جو ان کا بنیادی اور اساسی عقیدہ ہے وہ ہے توحید پروردگار, وہ کریٹر کی توحید, اس کی یونٹی آف گاڈ جسے مونوتھیزم کہتے ہیں آپ. تو اب حقیقت یہ ہے کہ توحید پھیلتی ہے تو سارے عقائد اور فیتھس اور فنڈامنٹلز بنتے ہیں, اور سارے عقائد سب سمٹ جاتے ہیں تو ایک نقطۂ توحید پہ جا کے جمع ہو جاتے ہیں. اسی کو حسین نے محسوس کرانا چاہا تھا. حسین نے اسی لیے سجدہ پروردگار میں اپنے سر کو کٹایا, سجدہ پروردگار میں سر کو کٹایا. اور حسین کا مشن کیا تھا؟ حسین کا مشن تھا کہ توحید بچ جائے, جو مشن انبیاء و مرسلین لے کر چلے ہیں. تو کس بات سے آپ نے یہ محسوس کیا, یا کس بات سے ہم یہ دلیل دے سکتے ہیں دلیل یہ طور پر کہ توحید نہیں بچ رہی تھی؟ نہیں, امام حسین کی اس قربانی سے ہی توحید بچی. دلیل کیسے دے؟ جی, توحید اس لیے نہیں بچ رہی تھی کہ آپ دیکھیں پیغمبر اکرم کس لیے کہہ رہے تھے قولوا لا الہ الا اللہ تفلحوا. کیا یہودی جو تھے توحید کو نہیں مانتے تھے؟ کیا عیسائیوں کا دعویٰ نہیں تھا کہ ہم توحید کو مانتے ہیں؟ کیا اللہ کو مشرکین مکہ نہیں مان رہے تھے؟ نہیں, وہ اپنے شرک کو بھی توحید کہنا چاہ رہے تھے. سب سے دیکھیے, شرک خود خطرناک نہیں ہے بلکہ سب سے خطرناک یہ پہلو ہے کہ شرک کر کے بھی مشرک اپنے کو مشرک ماننے کو تیار نہیں ہے. کیا کہنا ہے, سبحان اللہ. اسلام کے خلاف کام کر کے بھی مسلمان اپنے کو غیر اسلامی ماننے کو تیار نہیں. جیسے آپ اسے مشرک کہیے برا مان جاتا ہے, فوراً مان جائے گا. ٹرینٹی کا عقیدہ ہے, تثلیث کا عقیدہ. قرآن کہہ رہا ہے لا تقولوا ثلاثہ, تین کی بات نہ کرو. یہ کیا ہے؟ یہ فادر ہے, سن ہے اور اینجل ہے, جسے آپ کہتے ہیں یعنی اللہ ہے, ابن اللہ ہے معاذ اللہ. یہودیوں کے حضرت عزیر, عیسائیوں کے حضرت عیسیٰ, عیسی ابن مریم ابن اللہ, اور روح القدس. یہ تین کو ملا کر ایک بنانا چاہتے ہیں, جبکہ میتھمیٹیکلی اور لاجیکلی یہ رانگ ہے. تین ایک نہیں ہو سکتا, ایک تین نہیں ہو سکتا. لیکن یہ کیا ہے؟ وجہ یہ ہے کہ ہر آسمانی دین اور اس کے ماننے والوں کی یہ عقیدے کی مجبوری ہے کہ شرک کر کے بھی وہ توحید سے دامن چھڑانا نہیں چاہتے. یعنی زبان سے توحید ہے اور عمل میں شرک ہے. یہی تو پیغمبر اکرم کا کارنامہ تھا. پیغمبر اکرم یہ 3 سال مسلسل مکہ کا محاذ عقائد ہے جس میں 3 سال فقط یہ ہے قولوا لا الہ الا اللہ تفلحوا. یعنی اللہ کو ماننا کافی نہیں ہے بلکہ جیسا اللہ ہے ویسا ماننا ہے. اور سب سے پہلے یہ ہے کہ توحید ہے. اللہ کا سب سے بڑی پہچان جو ہے وہ توحید ہے. تو اب مسئلہ کیا تھا کہ پیغمبر نے مشرکوں کو بے نقاب کیا ہے کہ اللہ کو مان کے بھی تم اللہ کی توہین کر رہے ہو, ناقدری کر رہے ہو, یعنی توحید کو نہیں مان رہے ہو. اب حسین کے زمانے میں عرض کر رہا ہوں آپ سے, ذرا اس نقطے پر بڑی خاص توجہ میرے ناظرین و سامعین رکھیں کہ یہودی مشرک ہو کر بھی اپنے کو کہہ رہا ہے توحید کا علم بردار. عیسائی مشرک شرک کر کے بھی ابن اللہ عیسیٰ کو مان کے اپنے کو توحید کا علم بردار اور سب سے بڑا پرچارک مان رہا ہے پیغمبر نے. اور مشرکین مکہ جو ہے کعبہ, بیت اللہ, رحمان کو مان رہے ہیں, طواف کر رہے ہیں, حج بھی کرتے تھے وہ اپنے حساب سے, سب کچھ کرنے کے بعد بھی اللہ کو اللہ مانتے تھے مگر شرک ہی تو کر رہے تھے. اسی لیے تو کہہ رہے تھے کہ یہ بتوں کا سجدہ ہم اللہ سمجھ کے نہیں کرتے. ما نعبدهم الا ليقربونا الى الله زلفى, ہم ان کی عبادت نہیں کرتے ہیں اللہ سمجھ کے بلکہ ان کی بندگی اور سجدے اس لیے کرتے ہیں کہ یہ اللہ کی بارگاہ میں ہم کو قریب کر دیں وسیلہ بن کر. آپ نے دیکھا کہ مسلسل شرک ہو رہا ہے مگر اللہ اپنی جگہ پر ہے. اسی کو بے نقاب محمد نے کیا تھا. اب رسول اللہ نے محاذ کھلے ہوئے محاذ شرک و کفر کو فتح کر لیا. اور کسی نے اختیار سے کلمہ پڑھا, کسی نے بے اختیار جبرن کلمہ پڑھا ہے, یعنی ہیبت میں کلمہ پڑھا ہے. اسے اسلام نہیں کہتے, اسے استسلام کہتے ہیں. یہیں سے منافقت شروع ہوئی ہے اسلام کے اندر. تو اب محمد کا کام یہ تھا کہ کفر و شرک اور توحید کو الگ کریں. اور علی کا اور اولاد علی اور حسین کا کام یہ تھا کہ اسلام میں جو کچھ گھس بیٹھی ہے, کچھ نامحرم, کچھ دوست نما دشمن, کچھ گندم نما جو فروش, جو کچھ نامحرم آ کے گھس گئے ہیں کہ جو جن کی ظاہری ہر ادا مسلم ہے مگر وہ اندر سے مسلم نہیں ہے, یہ مشرکوں سے زیادہ خطرناک ہے, یہ کافروں سے زیادہ خطرناک ہے. کھلا ہوا دشمن اتنا مضر نہیں ہوتا جتنا ڈھکا ہوا دشمن ہوتا ہے. پہلو نشین زیادہ خطرناک ہوتا ہے کیونکہ راز کا بھی افشا کرتا ہے اور اس کے مشن کے خلاف نسلوں میں کام کرتا ہے. یہ فتح مکہ والے مسلمان یہ بنی امیہ تھے. اب علی کو اور اولاد علی اور بالخصوص حسین کا سب سے بڑا کارنامہ یہ تھا کہ اب وہ اسلام کے داخلی محاذ کے اندر جو کچھ نامحرم گھس آئے
ہیں جو اسلام کی حیات یعنی نام اسلام رہ جائے, اسم و رسم اسلام رہ جائے, مگر روح اسلام ختم ہو جائے. یہی علی کا, ورنہ مسلمانوں سے جمل علی نے لڑی, کیا ضرورت تھی؟ اپنی ہی کھیتی کو اپنی تلوار سے کیوں کاٹا؟ پھر صفین جو ہے مسلمانوں سے, کلمہ گویوں سے علی نے لڑی. یاد رہے کہ اللہ کا نمائندہ کسی مسلمان کے اوپر تلوار نہیں چلاتا ہے. یہ علی کا تلوار چلا دینا اس بات کی دلیل ہے کہ حقیقت میں وہ دائرہ اسلام سے خارج تھے, ورنہ علی کے سامنے کیوں آ جاتے؟ یہی حسین کے آگے مشن بڑھا, یہی امام حسن بھی آگے لے کے چلے. تیسرا محاذ بھی ہے, خشک مسلمان جو جنگ نہروان, وہ جنگ نہروان ہے, بہت خطرناک, وہ مقدس نما جو اپنے ظاہری سجدوں پیشانی کے گھٹوں سے, یہ لوہے پیشانی پہ سجدوں کے نقشے جلی سے یہ تقدس کا الجھاؤ داڑھی کے اندر جبھی پر چمکتا گناہ کبیرہ, یہ والے مسلمانوں کو علی نے بے نقاب کیا. پھر حسین, نازک سی بات ہے حالانکہ, لیکن کہنے کا دل چاہتا ہے. واقعہ حرہ میں ہم اس بات کا صدمہ کرتے ہیں کہ نہ جانے کتنے اصحاب جو تھے وہ شہید کر دیے گئے, کتنے اصحاب مصیبت میں گرفتار, مدینے میں شہید کیے گئے, مکے میں شہید کیے گئے, مگر یہ نہیں دیکھ رہے ہیں کہ ان کی مثال انہی مسلمانوں سے لی جا سکتی ہے کہ جو جنگ نہروان میں مولا کائنات کے سامنے تھے. بالکل وہی تھے. اس لیے کہ امام حسین علیہ السلام جس وقت قیام فرما رہے ہیں, آپ نے اپنے مشن کو ایک جملے میں بیان فرما دیا. ظاہر ہے اس میں کوئی یہودی نہیں تھا, اس میں کوئی عیسائی نہیں تھا, اس میں کوئی بدھسٹ نہیں تھا, اس میں کوئی ہندو نہیں تھا. اس میں جو آئے تھے وہ نانا کے امتی کہلا رہے تھے, کلمہ گو کہلا رہے تھے, نمازیں پڑھ رہے تھے, تکبیریں کہہ رہے تھے, روزے رکھتے تھے. وہ سارے اسلامی, جن کی ہر ادا اسلامی تھی مگر اندر سے مسلم نہیں تھے. یہ ہر ایک مولانا کے بس کی بات نہیں ہے, کسی ملا کے بس کی بات نہیں, کسی عالم کے بس کی بات نہیں ہے. یہ کسی حجت اللہ, لسان اللہ, ید اللہ کے بس کی بات ہے کہ جو دلوں کے راز نہانی کو جانتا ہو. لہذا حسین اپنی نگاہ عمیق امامت سے دلوں کی گہرائیوں میں جھانک کر دیکھ رہے تھے, بلکہ لوح پیشانی پر فکروں کے ابھرے ہوئے خطوط قبل اس کے زبان سے لفظوں میں ڈھل کر باہر نکلے. حسین اس کو دیکھ رہے تھے, اس خطوط کو حسین ان پیشانیوں پہ پڑھ رہے تھے کہ کون ہے مسلم, کون نہیں ہے, کون توحید حقیقت میں مانتا ہے, کون نہیں مانتا ہے. چنانچہ حسین جو سامنے آئے ہیں, دیکھیے بہت مشکل تھا اس سے پہلے تقدس معابوں کے چہرے پر مقدس اسلام کی نقابیں, اندر سے نفاق کا چہرہ تھا, مگر حسین انتظار میں تھے کہ یہ ذرا سا ادھر سے راز کھلے تو میرے سامنے مجھے اقدام کا جواز مل جائے. اب حسین کس کے مقابل آ رہے ہیں؟ کم سے کم اس سے پہلے کسی نے اتنا کھلم کھلا اعلان نہیں کیا تھا. اب جس کے سامنے حسین آ رہے ہیں وہ وحی و خبر کا مذاق اڑا رہا ہے, وہ رسالت کا مذاق اڑا رہا ہے, وہ صاف صاف کہہ رہا ہے کہ لیت اشیاقی ببدر شہدوا جزاء الخزرج من وقل اصل لاحلوا واستحلوا فرحا ولقالوا یا یزید فلا تشل لعبت ہاشم بالملک فلا خبر جاء ولا وحی نزل. اے کاش کے بدر میں مارے. اب دیکھیے بدر کا محاذ کون سا ہے؟ مشرکوں کا محاذ ہے. ابو سفیان آیا ہے, پہلی اسلام کی جنگ ہے, مدینے کے باہر ہو رہی ہے, رسول اللہ اور علی کے مقابل مسلمانوں کے مقابل ہو رہی ہے. مشرکین مکہ کا لشکر ہے, سرغنہ ابو سفیان ہے, یزید کا دادیال ہے, یزید کا نانیال ہے. اور وہ دیکھیے اب یہ حسین کو قتل کر کے یہ دیکھیے بات کہاں تک لے جا رہا ہے. بڑا احمق تھا یہ بنی امیہ کا لڑکا کہ جس نے بزرگوں کی نقابیں نوچ لی ہیں. وہ یہ کہہ رہا, بڑا احمق تھا. اسے سیاست کہاں آتی تھی؟ اس سے بہتر تو سیاست اس کے باپ منافق کو آتی, اور راس المنافقین اس کے دادا کو اس سے چیز. یزید تو ایک پاگل انسان تھا جس نے صاف کہہ دیا نشے میں سر حسین کو دیکھ کر کہ اے کاش کے بدر میں مارے جانے والے مقتول میرے بزرگ ہوتے, وہ دیکھ رہے ہوتے کہ ان کا کیا حال ہے بنی ہاشم کا. اور لأحلوا واستحلوا, وہ بہت خوش ہوتے, بہت زیادہ نہال ہوتے اور خوش ہو کر مجھے دعا دیتے کہ اے یزید تیرے ہاتھ شل نہ ہوں. پھر وہ اپنے عقیدے کا اعلان کر رہا ہے کہ لعبت ہاشم بالملک فلا, یعنی بنی ہاشم نے حکومت کا ایک ڈھونگ رچا تھا. یہ حکومت, قبضہ, اقتدار, پاور کا ایک ڈھونگ رچا تھا. نہ خبر آئی تھی, نہ وحی آئی تھی, نہ رسالت تھی, نہ نبوت تھی. لیے دیکھ لیا آپ نے کہ کس طرح سے حسین نے توحید کو بچایا ہے. جبکہ ایک جملہ بہت دل چاہتا ہے کہنے کا کہ یزید کا اقدام سب ثابت کر چکا ہے کہ رسول اللہ نے جو انا من الحسین کہا تھا, جی بالکل اس کی نفی وہ کر چکا تھا اپنے اقدام سے.
مگر اب زبان سے کہہ کے اپنی حماقت کا ثبوت اپنی حماقت کا ثبوت کیا اور اپنے اجداد کے چہروں پر پڑی ہوئی نفاق کی دبیز نقابوں کو اس نے خود نوش لیا۔ حسین کا یہی کارنامہ ہے کہ مشرک اور کافر خود اعتراف کرے، یہ کمال حسین ہے، خود اعتراف کرے، اپنے جرم کا اعتراف کرے۔ یہی سبب ہے کہ حسین کربلا میں جو آئے تھے وہ کئی راز تھے۔ حسین نے انسانیت کو بچایا ہے، حسین نے کرامت انسانیت کو بچایا ہے، حسین نے حریت انسانیت، آزادی انسانیت کو بچایا ہے، حسین نے توحید پروردگار کو بچایا ہے، حسین نے رسالت محمد کو بچایا ہے، حسین نے امامت علی اور خود اپنی امامت کو اپنے کردار و شہادت سے ثابت کیا ہے، حسین نے صبح قیامت تک ہر مظلوم کا ساتھ دینے کا ہنر اور سلیقہ اور گر سکھا دیا ہے، حسین نے صبح قیامت تک ظالم کے خلاف جرأت گفتار کا سلیقہ سکھا دیا ہے کہ آؤ کربلا کو منشور بناؤ، کربلا کو دستور بناؤ، کربلا کو دستور اساسی بناؤ، یہ ہے تمہارے لیے سنگ میل، یہ ہمارا کارنامہ۔ دیکھو کبھی تنہائی سے نہ گھبرانا، کبھی ظاہری کمزوری سے نہ گھبرانا، کبھی انصار کی قلت سے نہ گھبرانا۔ اگر تمہارا مقصد مقدس ہے اور حق کے اوپر ہو تو کبھی اکیلا بھی لاکھوں کے لشکر کے مقصد کو ہرا دیتا ہے۔ اس لیے حسین کا پیغام آفاقی ہے کہ تاریخ آدم و عالم اور پورے پروفٹ ہوڈ میں تمام انبیاء و مرسلین اور تمام ادیان کے جو پروفٹس ہیں، کسی کے یہاں بھی یہ جرأت گفتار اور یہ ہمت، یہ حوصلہ، یہ ولولہ اور اتنی بلند شہادت، اتنے مقاصد کو کور کرنے والی ایک شہادت کہیں نہیں ملتی ہے۔ اسی لیے ہر دھرم کا انسان اپنے دھرم پہ رہتے ہوئے بھی حسین کا دامن پکڑنے میں دھرم سنکٹ نہیں محسوس کرتا۔ بہت اچھی بات ہے، سبحان اللہ سبحان اللہ۔ اب اتنا سخت ترین معاملہ، یعنی اتنے سخت ترین ذمہ داری کو جو نبھانے نکلا ہو، یہ سوال بار بار ذہن میں آتا تو ہے کہ جب لوگوں نے بلایا اس کو کہ آپ ہماری مدد کو آئیے، آپ آئیے ہماری زندگی کو سنوار دیجیے، تو اب براہ راست وہ نہیں جا رہا ہے جب، تو ایسے موقع پر جناب مسلم ابن عقیل کا ہی سلیکشن کرنا اور ان کو ہی چننا، یہ آخر معیار کیسے مرتب ہوا؟ یہ معیار اس لیے مرتب ایسے ہوا کہ دیکھیے اس وقت امام حسین کے پاس جو ان کے بنی ہاشم میں جو مورد اعتماد تھے، اور یہ طے ہے کہ بنی ہاشم اور خاندان رسالت سے زیادہ مورد اعتماد پیغمبر، مطلب یہ بھی ایک آفاقی ذمہ داری ہے، اس کو ذہن میں رکھیے گا۔ نہیں، آفاقی رہنما کا جو بھی نمائندہ ہوگا وہ آفاقی ہوگا، اس کو ریپرزینٹ کر رہا ہے۔ اللہ کے نمائندے اہل بیت ہیں تو وہ مکے مدینے اور خالی یہیں کے لیے نہیں ہے، وہ للعالمین ہے۔ تو جیسے حسین کا پیغام آفاقی، وہ عالمین کے لیے ہیرو اور رہبر اور رول ماڈل اور آئیڈیل ہے اور الگو ہیں، نمونہ ہیں۔ حسین جس کو اپنی نمائندگی دے کے محدود لوگوں میں سے ہی بھیجیں گے، مگر پیغام محدود نہیں ہے، زمین محدود ہو گئی ہے۔ مسلم کا پیغام حقیقت میں یہ کربلا کا مقدمہ اور پیش خیمہ ہے، اس لیے اس انتخاب کو بڑے غور سے دیکھنا ہے کہ یہ کس کو بنایا جا رہا ہے، کون بنا رہا ہے، مقصد کیا ہے بنانے کا۔ حسین کے پاس موٹے موٹے طور میں عرض کروں کہ حسین کے پاس 4 شیر تھے، 4 بہادر، اور وہ بڑے نابغہ روزگار تھے۔ ایک حضرت عباس ابن علی جو امامت کو چھوڑ کے مولا کائنات کے قائم مقام، امامت کو چھوڑ کر مولا کائنات بہت کے خوبصورت جملہ ہے، فقیہ۔ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ ارے آج درس خارج پڑھ کے لوگ فقیہ اہل بیت ہو جاتے ہیں، جو ڈائریکٹ علی کا جو ڈائریکٹ بیٹا ہو، جو تمنا علی دعائے علی ہو، کیسا پڑھایا ہوگا، کیسا علم پلایا ہوگا، کیسے دانا جیسے پرندہ بھراتا ہے بچے کو، ویسے علی نے عباس کو اپنا نمائندہ بنانا ہے کربلا میں بھائی، تو امامت کو چھوڑ کر نمائندہ علل اطلاق ہیں علی کے عباس۔ کیا کہنا ہے، کیا کہنا ہے، واہ۔ اب ایک نمائندہ یہ حسین کے پاس، اس کو بنا سکتے تھے نمائندہ؟ نہیں، کربلا کا محاذ زیادہ اہم تھا، نہیں ہوا تو میں نہیں کہہ سکتا، مگر فکر کو تو کوئی زنجیر نہیں پہنا سکتا۔ شاید عباس نے جو ضبط شجاعت وہاں پر کی، یعنی اپنی مرضی کو مرضی معصوم میں ہر قدم پہ ضم کر کے رکھا ہے، شاید حضرت مسلم کا بہت سخت امتحان ہوتا۔ اللہ اکبر۔ اس لیے حسین نے عباس کو رکھا کہ نہیں، یہ پرفیکٹ ہے، اس کے آگے کوئی نہیں ہے۔ اسی لیے حسین سید الشہداء ہیں،
عباس افضل الشہداء، اللہ سید الشہداء، حسین کی موجودگی میں کوئی افضل آپ کی الشہداء زیارت میں یہ جملہ موجود ہے؟ زیارت ناحیہ افضل یا السلام علیکم یا افضل الشہداء. تو بہرحال ان کو نہیں بنایا، کیوں؟ اس لیے کہ اس سے اہم محاذ تھا کربلا. حضرت محمد ابن حنفیہ ایک حسین کے پاس شیر تھا اور عالم و فقیہ، علی کا بیٹا براہ راست، جمل و صفین میں کر رہا ہے نمایاں، نہج البلاغہ میں موجود ہے. مولا کائنات کہہ رہے ہیں بڑھ کے حملہ کرو، آخری قوم پر نظر رکھو، یہ نہیں کہ قریب قریب لڑ رہے ہو تو دور پہ نظر نہیں ہے. اعتبار ہے کہ فنون جنگ اپنے دانتوں کو بھیچے رہا کرو تاکہ ضرورت پڑے جب دانت بھچا ہو تو سر کی ہڈی اور سخت ہو جاتی ہے اور تلوار اچٹ جاتی ہے، زخم نہیں لگتا. یہ سب نہج البلاغہ میں اتنا بڑا مولا کائنات کا. اور ایک جملہ اور کہہ دوں یہاں پر، کسی نے حضرت محمد حنفیہ کو کچھ تانا دیا، انہوں نے اپنے آپ کے بابا سے کہا کہ بابا لوگ تانا دے رہے ہیں کہ حسین اور حسن کو تمہارے بابا نہیں بھیج رہے ہیں، ہر مشکل مرحلے پہ جمل میں یہ تم کو بھیج دیتے ہیں، آخر تم سے اتنی محبت نہیں کرتے؟ شکوہ دوسروں کی بات پہنچا دی، اس لیے پہنچا دی، جانتے تھے کہ مولا کے زبان سے نکلے تو قانون بن جائے، مزاج معلوم ہو جائے. تو مولا نے کہا کہ دیکھو خود شک میں نہیں مبتلا ہیں، تاکہ مولا سے کہلوا دے تاکہ قانون بن جائے لسان معصوم سے. سبحان اللہ. تو مولا جیسی کہا، مولا نے کہا دیکھو حسن حسین جو ہیں وہ پیغمبر کے بیٹے ہیں، تم میرے بیٹے ہو، اور وہ دونوں جو ہیں وہ میری آنکھ ہیں اور تم میرا ہاتھ ہو. جب آنکھ پہ آفت آتی ہے تو ہاتھ سے بچائی جاتی ہے، تو پیغمبر کے بیٹے ہیں. اور محمد حنفیہ کا دعویٰ امامت یہی چیز باطل کر دیتی ہے، یہی باطل کر دیتی ہے. اور اگر ہے بھی تو وہ مصلحتاً ہے کہ توجہات کو جذب کر کے دوسروں کی اپنی طرف، کیونکہ عابد کے چچا ہیں، سجاد کے چچا ہیں، مولا کے بیٹے ہیں، معتبر، اتنے معتبر نہ ہوتے تو دعویٰ کرنے کی ہمت نہ پڑتی، اپنی طرف ابزارب کر کے پھر ان کو ڈائیورٹ کر دیا امام سجاد کی طرف. نتیجہ معلوم تھا، کعبہ حجر کی گواہی، اتنی بلند شخصیت ہے مگر حسین نے نہیں بنایا، اس کا راز ملتا ہے. اور ایک اور شخصیت کا نام لے لوں، حضرت عبداللہ ابن جعفر. یہ کوئی معمولی شخصیت نہیں ہے، کیا کہنا ہے، یہ جعفر طیار ذوالجناحین، مولا کائنات سے بھی 10 سال بڑے بھائی، مولا کائنات کی موجودگی میں لشکر اسلام کے علمبردار، علی سے پہلے جعفر طیار، اللہ اکبر، ان کا یہ بیٹا ہے عبداللہ ابن جعفر. پھر مولا کائنات نے اس کو بھتیجے کو داماد بنایا. مطلب اپنے بھائیوں میں، ان 3 بھائیوں میں جناب جعفر طیار کی طرف سے سول ریپریزنٹیٹیو جناب عبداللہ زینب کبریٰ. زینب کبریٰ. اب یہ محمد حنفیہ اور عبداللہ ابن جعفر دونوں کے کارہائے نمایاں ہیں صفین اور جمل میں، اپنے باپ اور اپنے ظاہر چچا کے ساتھ، ان دونوں کے. نادان ہیں وہ لوگ جو ان شخصیتوں پہ ہاتھ صاف کرتے ہیں. وہ کہتے ہیں کہ امام وقت کا آخری وقت میں ساتھ چھوڑ دیا، پوری زندگی اتنی چمکتی ہوئی زندگی، اتنے کارہائے نمایاں، آخری وقت میں معرفت امام کا ساتھ چھوڑ. یعنی آپ کہنا چاہ رہے ہیں کہ معرفت امام پہ موت نہیں آئی، کربلا میں نہیں نظر آئے، تو جا کے کیوں نہیں تاریخ میں جائزہ لیتے ہو؟ آخر تم کو اگر ذرا سے بھی سافٹ کارنر ہے تو تم وہ واقعات کا تجزیہ کیوں نہیں کرتے ہو کہ جہاں پر اتنی محترم شخصیتیں جن کا اعتبار بیٹھا ہوا ہے، ان کے عذر کا تمہیں اندازہ لگ جائے، تلاش کر لو. کیوں لہجہ بنی امیہ میں بولتے ہیں خاندان سبحان اللہ، سبحان مختار پہ کوئی ہاتھ صاف کر رہا ہے، کوئی عبداللہ ابن جعفر پر، کوئی محمد حنفیہ پر. ذرا دیکھو تو کہ یہ کیسی کیسی محترم شخصیتیں ہیں. ہم کو روایات میں ملا ہے کہ پہلی بات تو یہ دونوں بیمار تھے، یہ دونوں بیمار تھے. محمد حنفیہ کے ہاتھ میں راشا آ گیا تھا، عبداللہ ابن جعفر کو مشیت نے بیمار ڈالا. پھر باقاعدہ روایت موجود ہے کہ ان لوگوں کو بزرگ کی حیثیت سے، کیونکہ خود نکل رہے ہیں، اپنا قائم مقام اور نمائندہ مدینے میں بنایا تھا کہ باقی خاندان بنی ہاشم کی سرپرستی کرے اور ہماری نمائندگی کرے. اب حسین کے پاس کون بچا؟ یہ دونوں تو مصلحتاً بیمار ہوئے، اللہ نے ڈالا اور حسین نے نمائندگی دی. اب ایک شیر حسین کے پاس بچا تھا، حضرت مسلم ابن عقیل. اور یہ بھی مارکہ جمل اور مارکہ صفین میں اپنے چچا مولا کائنات کے ساتھ کارہائے نمایاں، بہت بڑے بہادر اور بہت بڑے عالم. کیونکہ آپ اندازہ لگائیں کہ علی نے جس کو درس دیا، اور حسن و حسین کے جیسے جس کے بڑے بھائی ہوں، جس کو امام حسین نے قائم مقام بنایا، اور عقیل، اللہ اکبر، وہ بنی ہاشم کا برین
کہ جو دربار بنی امیہ اور معاویہ کے دربار میں بیٹھ کے بھی ہمیشہ وکالت رسول اللہ اسلام کرتا رہا، اللہ اکبر، وکالت علی کرتے رہے حضرت عقیل، یہ ان کا بیٹا ہے. نہیں، اب میں یہاں پر یہ منصوبہ ہے، یہ انتخاب پروردگار ہے. مجھے کہاں سے یہ بہت اشارہ اچھا ملا؟ جملہ ہے، یہ سبحان انتخاب اللہ، پروردگار ہے، ہر ایک کی بس کی بات نہیں ہے. یہ آدم سے لے کر خاتم تک کی محنتیں ہیں، اور اب حسین کے ہاتھوں میں سارے انبیاء و مرسلین اور ان کے نانا اور ان کے بابا، ان کی ماں، ان کے بھائی کی سب کی عزتیں حسین کے ہاتھ میں ہیں. اب حسین جس کو اپنا ہاتھ بنا، حسین اللہ کا ہاتھ ہے، حسین جس کو نمائندہ بنا دے وہ حسین کا ہاتھ ہے. یعنی ایک واسطے سے ید اللہ ہوتا ہے امام کا نمائندہ، ایک واسطے سے ید اللہ ہوتا ہے، ورنہ بیعت لینے کا حق نہیں ہے کسی کو. اب حضرت مسلم کا انتخاب دیکھیے، عباس انتخاب پروردگار ہوئے بوسیلہ علی، ولی اللہ لسان اللہ نے مانگا ہے، ہوئے انتخاب پروردگار. مگر عباس کی ولادت کے اہتمام میں مولا کائنات نے عجب حکمت کا استعمال کیا. بھیا عقیل، عرب کا کوئی بہادر خاندان بتاؤ جس کی شجاع اور بہادر خاتون سے میں نکاح کروں تو ایک شیر کا جیسا بہادر بیٹا پیدا ہو جو کربلا میں میری نمائندگی میں حسین کے کام آئے. عقیل سے پوچھ رہے ہیں، ارے ہوں گے ماہر انصاب عرب، نسابہ تھے. مولا کائنات لسان اللہ سے بڑے نسابہ تھے. جی نہیں، یہ عقیل سے پوچھ نہیں رہے تھے بلکہ یہ سوال کر کے بتا رہے تھے، دنیا ہی کو نہیں بلکہ کربلا میں وہ بیٹا میرے کام آئے، یہ مشورہ لے کر عقیل کے دل میں وہ تڑپ پیدا کرنا چاہ رہے تھے کہ تم بھی کربلا میں شمولیت کی تیاری کر لو. یہ اسی لیے دیکھیے کہ مشورہ انہوں نے دیا، عباس اس کا نتیجہ ہے، عقیل کے دل میں نصرت حسین و اسلام کی جو تڑپ علی نے پیدا کی اس کا نتیجہ. اس کے نتیجے کیا کہنا ہے، سبحان اللہ. تو حسین کسی اور کا انتخاب کر بھی نہیں سکتے تھے، اس لیے کہ یہ بھی منصوبہ مشیت تھا، اور حسین امام ہے، ان سے بہتر کون جانتا ہے کہ منصوبہ مشیت پوائنٹ پہ منصوبہ مشیت ہے. اسی لیے خط لکھ کے دیا ان خطوط کے جواب میں. اس میں کیا لکھا کہ یہ حسین ابن علی کی طرف سے ہے، اہالی کوفہ، یہ ہم تمہاری طرف اپنا بھائی، اپنا ابن ام، اپنا چچیرا، وثقتی، اور میرا بھروسے مند، میرا ثقہ، بہت بڑا جملہ، میرا بھروسے. اللہ اکبر. یعنی حسین اللہ کا، رسول اللہ کا، علی کا، فاطمہ حسن کا بھروسہ، اور مسلم حسین کا بھروسے مند، یعنی نمائندہ علی الاطلاق بنا کر، سفیر بنا کر، پورا بھروسہ، پورا اعتبار جس کے اوپر ہے بھیجا ہے، کیونکہ معمولی کارنامہ نہیں ہے. اب ایک پہلو اور ہے، حسین موجود ہیں اور عباس جو ہیں وہ کارنامے دکھا رہے ہیں جتنے بھی دکھا سکے. ایک یہ فرق ہے کہ بزرگ کھڑا داد دے رہا ہے، ایک کوفہ ہے جہاں بزرگ سامنے نہیں ہے. اللہ اکبر. مگر کیا شیرانہ، کیا شیرانہ، اور کیا جرأت مندانہ اور کیا حکیمانہ انداز ہے جناب مسلم کا. بس یہیں پر میں اپنی بات کو چند جملوں میں مصائب ان کے پڑھ کے ختم کرتا ہوں کہ نمائندہ بنایا تھا حسین نے جس بھروسے سے، وہ نمائندگی کے تیور نظر بھی آئے. تو اب انجام یہ ہوا کہ حضرت مسلم ابن عقیل، وہ وقت آیا کہ وہ جو بیعت کرنے والے تھے اس میں سے 10 لوگ رہ گئے. جب آپ مسجد کوفہ میں مغرب کی نماز پڑھنے گئے ہیں تو 10 لوگ تھے، اور جب نماز تمام ہوئی تو 10 بھی نہیں تھے. رات کا اندھیرا ہے، مدینے کا مسافر ہے، کوفے کی تاریک گلیاں ہیں، حالات خراب ہیں. ایک جگہ پر جا کر ایک گھر کے باہر ٹیک لگا کے کھڑے ہو گئے. وہ ایک جس کا گھر تھا وہ زن مومنہ تھی جس کا نام توعہ تھا. اس نے دیکھا، اس نے کہا، او بندہ خدا، کس لیے رات کی تاریکی میں اکیلا کھڑا ہوا ہے؟ کوفے کے حالات و سیاسی حالات بہت پرآشوب ہیں، ایسا نہ ہو تجھے کوئی گزند پہنچے. جا اس رات کے سناٹے میں گھر میں، اپنے گھر جا، اپنے بال بچوں میں جا، تیرے بچے انتظار کر رہے ہوں گے. تو جناب مسلم نے عجب جملہ دل خراش کہا، جس کا یہاں گھر نہ ہو وہ اپنے گھر کیا جائے. جیسے یہ سنا، پوچھا کون ہے، اپنا تعارف کرائیے. تعارف کرایا کہ میں مسلم ابن عقیل ابن ابی طالب ہوں. جیسے ہی سنا زن مومنہ تھی، بامعرفت تھی. کہا آقا اور مولا آپ یہاں؟ کہا ہاں، مجھے میرے آقا حسین نے بھیجا. حسین کے حالات بتائے سفر میں ہے اور میں یہاں آیا اور یہ میرے ساتھ ہوا. کہا آپ اندر تشریف لے آئیں غریب خانے میں.
کہا میں تجھے مشکلوں میں نہیں ڈالنا چاہتا، کہا کچھ بھی ہو لیکن ہم اپنا ایمان تو نہیں بھیج دیں گے، یہ ہمارے یہ عرش نشیں، یہ خاندان رسالت کے چاند، آپ ہمارے گھر کے اندر آئیے۔ جناب مسلم اندر گئے، وہاں جاسوسوں نے جا کے خبر دی کہ طوٰا کے گھر میں مسلم ابن عقیل چھپے ہوئے ہیں، محمد ابن اشعث ملعون اس کی سرکردگی میں 300 فوجیوں کو ابن زیاد نے بھیجا۔ جناب مسلم نے جب گھوڑوں کی ٹاپوں کی آوازیں سنی تو آپ گھر سے باہر نکل آئے، گلیوں میں جنگ ہو رہی ہے، آپ نے کشتے کے پشتے لگا دیے، اور اب محمد ابن اشعث نے اور فوج مانگی۔ ابن زیاد نے کہا ایک یکو تنہا ایک مسافر کے لیے اتنا لشکر ناکافی ہے، تو اس نے کہا کہ یہ کوئی کوفے کا کوئی عام انسان بنیا بقال نہیں ہے، یہ بنی ہاشم کا شیر ہے۔ چنانچہ اور بھی فوجیں آئیں، ہیلے حوالے سے کس طرح سے اس زخمی جناب مسلم کو گلیوں، میدان کی جنگ اور ہے، گلیوں کی جنگ یکو تنہا اور ہے۔ یہ کارنامہ مسلم ہے جو کسی سے نہ ہوا، ہاں گرفتار کر کے لے جایا گیا، کچھ گفت و شنید ہوئی، کچھ گرم گفتگو ہوئی، اس نے الزام لگایا جناب مسلم پر، جناب مسلم نے اسی طرح سے جواب دیا۔ کسی نمخار نے کہا تم نے امیر کو سلام نہ کیا، آپ نے کہا کہ وہ میرا امیر نہیں ہے، میرا امیر حسین ہے۔ اس نے کہا تمہیں قتل سے کوئی نہیں بچا سکتا مسلم، قتل کا اعلان کر دیا، حکم دے دیا، کہا کوئی وصیت ہو تو کر لو، کہا مجھے پانی پلا دیا جائے، پانی پیتے تھے، خون سے پانی مضاف ہو جاتا تھا، 2-3 بار ہوا، کہا اب شاید قسمت میں پانی نہیں ہے، میرا آقا نہ جانے کن حالات میں ہے، کہا کوئی وصیت ہو، کسی اور سے کچھ کہنا ہے، نظر دوڑائی، عمر ابن سعد پہ چہرے پہ نظر پڑی، عمر ابن سعد سے وصیت کی تلوار و زرہ بیچ کر میرا قرضہ ادا کر دینا، بنی ہاشم غریب الوطنی میں بھی صلہ رحم سے باز نہیں آتے۔ اس کے بعد کہا کہ بس آخری وصیت یہ ہے اور سب سے اہم کہ میرے آقا اور مولا کو میرے حالات کی خبر دے دے۔ تو ابن زیاد نے، عمر ابن سعد نے کہا کہ مسلم یہ وصیت تمہاری نہیں پوری کی جا سکتی۔ دارالامارہ کی چھت پر قاتل لے کر آیا، کہا ہم کو اجازت دے ہم 2 رکعت نماز شکرانہ ادا کر لیں، ہم آل محمد کی سیرت ہے کہ ہم شہادت اور قتل فی سبیل اللہ کو مصیبت نہیں بلکہ نعمت پروردگار سمجھ کے استقبال کرتے ہیں، لہٰذا پہلے ہی شکرانہ ادا کر لیں۔ ادھر نماز تمام ہوئی، مسلم نے کھڑے ہو کے حسین کا تصور کیا اور کہا السلام علیکہ یا ابا عبداللہ۔ یہ حسین کی زندگی میں دور سے پڑھنے والے ایک زائر کی زیارت ہے، اس کی یہ پہلی زیارت جس کے بنیان گزار جناب مسلم ہیں۔ تلوار چلی، سر کو اس نے اپنے پاس رکھا اور جسد اطہر کو دارالامارہ کی بلندی سے پھینک دیا۔ اب سوچئے جسم کا کیا حال ہوا ہوگا۔ تو حسین کے کربلا میں مسلم نہیں شہید ہوئے حسین کے ساتھ، کوفے میں، مگر ہر مصیبت پہ حسین کے اور اہل حرم کے شریک رہے۔ دیکھیے حسین کو پیاسا شہید ہونا تھا تو مسلم بھی پانی نہ پی سکے، حسین کی لاش کو پامال ہونا تھا تو مسلم کا جنازہ بھی دارالامارہ کی بلندی سے پھینکا گیا تو شکستہ ہو گیا۔ یہاں تک تو شریک حسین و شہداء رہے۔ ایک مصیبت اور بھی باقی ہے کہ اہل حرم کی بیویوں کو، سجاد کو اسیر بن کے پھرنا تھا، رسیاں باندھ کے پھرایا گیا تھا، تو جناب مسلم کے جنازے کے پاؤں میں بھی رسیاں باندھ کے ان کو کوفے کی گلیوں میں پھرایا گیا۔ ہاں حسین سفر میں ہے اور ادھر کوفے سے آتا ہوا کوئی نظر آیا گھڑ سوار۔ حسین نے پوچھا کہ کدھر سے آ رہے ہو؟ کہا کوفے سے۔ کہا کوفے کے حالات بتاؤ۔ کہا بہت برے حالات ہیں، مختصر یہ ہے کہ میں کوفے سے نکل رہا تھا اور مسلم ابن عقیل کے جنازے میں رسی باندھ کے پھرایا جا رہا تھا۔ حسین رونے لگے۔ ظاہر ہے کہ یہ پہلا بازو ہے حسین کا جو شکستہ ہوا۔ جلدی سے آئے اہل حرم میں، کہا کہ میرے مسلم کی بچی کہاں ہے؟ رقیہ بنت مسلم کو گود میں بٹھایا اور کبھی پیار کرتے ہیں، کبھی سینے سے لگاتے ہیں، کبھی دست شفقت پھیرتے ہیں۔ ایک بار بیٹی نے چہرہ دیکھ کے کہا چچا آپ کی محبت تو ہمیشہ، آپ کی شفقت تو ہمیشہ رہی، مگر آج کچھ انداز بدلا سا ہے، کیا حسین چھپاتے؟ کہا بیٹا تیرا بابا کوفے میں مارا گیا، آج سے حسین تیرا چچا بھی ہے، بابا بھی ہے۔ کہا لاؤ وہ گوشوارے لاؤ جو میں نے رکھے تھے، گوشوارے رقیہ کو، یتیم مسلم کو حسین پہنا رہے ہیں۔ میں کہوں گا پہنائیے بندے، مگر ذرا دیکھ لیجئے کہیں سکینہ تو نہیں دیکھ۔ ناظرین آج کی مجلس کو ہم یہیں تمام کرتے ہیں، کل انشاءاللہ اسی کربلا کے حوالے سے، مظلوم کربلا کے حوالے سے
نئی گفتگو میں آپ کا پھر انتظار کریں گے. خدا حافظ و ناصر. والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.